بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم یافتہ بیرسٹر تھے اور عظیم فلسفی شاعر علامہ اقبال نے 1926 میں عملی سیاست میں قدم رکھا۔ اس سے پہلے اقبال کی علمی و فکری شہرت مشرق و مغرب میں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ قائد اعظم کی طرح علامہ اقبال بھی انگریزوں کے خلاف متحدہ جدوجہد اور ایک وطن میں رہتے ہوئے دونوں بڑی اقوام کے درمیان اپنے حقوق کے حصول کے لیے کوشاں رہے، اور ان کا یہ ترانہ عام تھا: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ مگر ہندو ذہنیت کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد وہ نہ صرف ہندو مسلم اتحاد کو ناممکن سمجھنے لگے، بلکہ کانگریس کے متحدہ قومیت اور ایک وطن کے مقابل دو قومیت اور مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر دو مملکت کے تصور کے خالق قرار پائے، اور اپنے خطبہ الہ آباد میں تصور پاکستان کا ایک عظیم خواب اور خاکہ پیش کیا جو عملی جدوجہد کے بعد 1947 میں پاکستان کی صورت میں شرمندہ تعبیر ہوا۔ دسمبر 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس میں صدارتی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی مسائل کا ایک ہی حل آزاد مسلم اکثریتی الگ ملک ہے۔ نہرو رپورٹ کو مسلمانوں اور قائد اعظم کے 14 نکات کو ہندوؤں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان سیاسی حالات 1930 میں لندن گول میز کانفرنس بلائی گئی۔ قائد اعظم اور باقی اہم رہنما لندن میں تھے، اس لیے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی قیادت علامہ اقبال نے کی، جہاں انہوں نے تاریخی خطبہ صدارت دیا جس میں الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ اسے خطبہ الہ آباد کہا جاتا ہے۔ علیحدہ مسلم ریاست کا تصور۔ اس خطبہ میں مفکر اسلام علامہ اقبال نے پہلی مرتبہ ایک مضبوط پلیٹ فارم سے برصغیر کے شمال مغربی مسلم علاقوں پر مشتمل ایک آزاد خود مختار مسلم ریاست کا تصور پیش کیا، جو کہ نظریہ پاکستان کا عکاس تھا۔ آپ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں مدغم ہو جائیں۔ مسلمانوں کی الگ مذہبی اور تہذیبی شناخت۔ علامہ اقبال مسلمانان برصغیر کے وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے نہ صرف فکری رہنمائی کی بلکہ برصغیر کے لیے ایک الگ وطن کی نشاندہی کی جس میں مسلمان ایک خطہ ارض میں اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دے سکیں اور دنیائے اسلام کی رہنمائی کر سکیں۔ ہندوستان ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں کئی مذاہب اور تہذیبیں آباد ہیں جن میں مسلمان بھی ایک الگ مذہب اور تہذیب ہے۔ مغربی طرز جمہوریت کی مخالفت۔ اقبال نے بڑے دو ٹوک انداز میں اس حقیقت کا انکشاف فرمایا تھا کہ برطانوی ہند ایک ملک نہیں بلکہ ایک برصغیر ہے۔ اس برصغیر کی جغرافیائی وحدت ایک سامراجی وحدت ہے جسے سلطنت برطانیہ کی سنگینیوں کے زور پر اوپر سے مسلط کیا گیا ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ایک قومی نظریے کی مخالفت۔ برطانوی ہند ایک ملک کا نام نہیں بلکہ کئی ممالک کے مجموعے کا نام ہے۔ ان میں سے ہر ملک میں ایک قوم آباد ہے۔ مسلمان بھی ایک جدا الگ قوم ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز بھی مشترکہ نہیں۔ گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی ایک الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں قوموں کے نظریہ آزادی میں نمایاں فرق ہے۔ کانگریس کے ایک قومی نظریے کے مقابل علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ برصغیر کے ان متعدد قوموں میں سے ایک قوم ہم مسلمانوں کی بھی ہے۔ ہم مسلمان جدید معنوں میں ایک قوم ہیں اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کریں۔ نسلی اور وطنی امتیاز کا خاتمہ۔ نہرو کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا: ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ ملک کو مذہبی، تاریخی، تمدنی اور تہذیبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ علامہ اقبال کا فرمان تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے۔ میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اسلام میں دین اور سیاست جدا نہیں۔ پاکستان اسلام کی ایک ایسی تجربہ گاہ بن سکے گا جہاں شہنشاہیت کے زیر اثر پیدا ہونے والا انجماڈ ٹوٹ جائے گا۔
اور قانون، تعلیم اور کلچر کی دنیائیں حرکت و عمل سے آشنا ہوں گی۔ اس طرح پاکستان میں اسلام کی حقیقی روح کو اثر نو دریافت کر کے روح اثر کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے گا۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال نے اسلامی ریاست کے الفاظ استعمال کر کے اپنے تصور کو واضح کیا ہے۔ وہاں مذہب اور سیاست کی علیحدگی کو بھی اسلامی زندگی کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ مغرب کا فلسفہ ہے کہ مذہب کا معاملہ ہر فرد کی ذات تک محدود ہے۔ مذہب اسلام کی روح سے خدا اور کائنات، کلیسا اور ریاست اور روح اور مادہ ایک ہی کل کے اجزاء ہیں۔ اس لیے اسلام میں مذہب کو سیاست یا ریاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔